مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب لا یسأل اہل الشرک عن الشہادۃ وغیرہا. یہ باب اس بات کے اس مسئلہ کے بیان میں ہے کہ جو غیر مسلم ہو، مشرک ہو، کافر ہو، نہ تو اپنے کسی معاملہ میں ان کو گواہ بنایا جائے گا، نہ ان کی گواہی قابل قبول ہوگی، اور نہ ہی ان سے کسی طرح کی کوئی رہنمائی لی جائے گی. مسلمانوں کو کسی غیر مسلم سے رہنمائی لینے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہو علاج معالجہ کے سلسلے میں بھی مسلمان معالج ہوتے ہوئے کسی غیر مسلم سے علاج بھی نہیں کروانا چاہیے. ہمارے بعض دوست ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں سے غیر مسلمانوں کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، باقی یہ بہت اچھے ہیں. جب کلمہ نہیں پڑھا تو کلمے کے بغیر کیا چیز ہے تمہیں جو اچھی لگتی ہے؟ بنیاد ہی جس درخت کی نہ ہو، جس کی جڑ ہی کٹی ہوئی ہو، تو اس کا کون سا پھل تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کون سے پتے اچھے لگتے ہیں؟ مسلمانوں کو عمومی طور پر برا کہنا، عام طور پر یعنی لفظ عام بول کر کے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس میں پوری تاریخ اسلام آتی ہے. ٹھیک ہے، کسی قوم کے متعلق اگر کہنا ہے تو آپ اہل علاقہ کو کہیں کہ فلاں علاقے والے لوگ اچھے نہیں ہیں، یا فلاں اسلام کو ٹارگٹ کر کے اسے برا کہنا کلمہ کفر ہے. جنرل طور پر، عام طور پر صیغہ عام بول کر مسلمانوں کی توہین کرنا یا اہانت کرنا یا برائی کو تمام مسلمانوں کی طرف منسوب کرنا کلمہ کفر ہے. یہ لفظ اپنی زبان پر بالکل نہ آنے دیں، اور قطعی طور پر کسی بھی قوم کو مسلمانوں سے اچھا نہ کہیں، نہ ہی وہ ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. جس بندے نے اللہ کا پسندیدہ دین اختیار کر لیا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی اچھائی کے لیے اور کیا ہونا چاہیے؟ اور جس نے اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کے برا ہونے کے لیے اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت ہونا چاہیے. لہذا یہی ایک معیار ہے کہ اللہ کی پسند پر کون ہے اور اللہ کی غیر پسند کے خلاف کون ہے. جب کوئی بنیادی طور پر اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑے ہوئے ہے
تو پھر اس کی باقی کسی بھی خوبی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ امام شعبی نے کہا لا تجوز شہادت اہل الملل بعدہم علی بعد، مسلمانوں کے سوا دوسری قوموں کے لوگوں کی ایک دوسرے پر گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر مقدمہ ہے کسی مسلمان قاضی کے پاس تو وہ غیر مسلموں کے معاملہ میں غیر مسلم کی گواہی بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کی آپس میں عداوت اور بغض ڈال رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ غیر مسلم قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہاں، اسلام دشمنی میں سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، اسلام دشمنی میں سارے کے سارے کافر ایک ہو جاتے ہیں۔ جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر اسلام دشمنی میں سارے ایک ہو گئے تھے، لیکن بعد میں وہ آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے تھے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی۔ تو آج بھی جو غیر مسلم ملتیں ہیں، اقوام ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی آپس میں دشمنی ڈالی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں۔ تو جو ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سچی گواہی نہیں دیں گے، ان کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل۔ اہل کتاب سے مراد دو گروہ ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان پر تورات نازل کی گئی۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر انجیل نازل کی گئی۔ وہ بھی اہل کتاب ہیں، انجیل والے، وہ بھی اہل کتاب ہیں، تورات والے۔ جب اہل کتاب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب جب کوئی بات کریں تم ان کی تصدیق نہ کرو، اہل کتاب کی بات کی تصدیق نہ کرو، لیکن ان کی تکذیب بھی نہ کرو، انہیں جھٹلاؤ بھی نہیں، لیکن ان کی بات کی سچائی پر اپنی تائید بھی شامل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں رد و بدل کیا۔ اب جو بات وہ کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ بدل کر رہے ہیں یا جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ویسے کر رہے ہیں، لہٰذا نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ تم کہو کہ آمنا باللہ وما انزل، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو، مطلب یہ کہ ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان کی عام بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر ان کی گواہی پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ غیر مسلم کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطاب میں فرمایا، خطاب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یا معشر المسلمین، حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول میں چاہوں گا کہ کوئی خوش نصیب اس کو بڑے لفظوں میں لکھائے، بخاری شریف کا حوالہ دے، نیچے اس کا ترجمہ لکھوائے اور جگہ جگہ پر آویزاں کیا جائے۔ یہ پیغام عام ہونا چاہیے،
جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، کیف تسألون اہل الکتاب، تم یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کیوں کرتے ہو، کیسے پوچھتے ہو، ان سے رہنمائی کیوں لیتے ہو؟ کسی بھی معاملہ میں تمہیں ضرورت کیا پڑتی ہے کہ تم اپنے مسائل لے کر یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاؤ؟ بالخصوص جو لوگ دم تعویذ پر یقین رکھتے ہیں اور اندھا دھند رکھتے ہیں، اور انہیں صرف کوئی تعویذ لکھ کر دینے والا چاہیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ بلکہ جو بدخواہ لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کا برا سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ترجیح ہی عیسائیوں کو دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان تو کسی کا برا نہیں کرتا اور میں نے برا کروانا ہے۔ وہ پھر عیسائی عاملوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ غور سے سنیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے قرآن کا فہم عطا فرما، اور جس کے بارے میں پچھلے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سالم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس سوال کا جواب نہیں آتا، ہاں میں حبر العرب سے پوچھوں گا۔ حبر العرب کا مطلب کہ پورے عرب میں جو سب سے بڑا عالم ہے میں اس سے پوچھوں گا۔ کہتے وہ کون ہے؟ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے، پورے عرب کے سب سے بڑے عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ یا معشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب، تم اپنے مسائل لے کر، اپنے سوال لے کر یہود و نصارہ کے پاس کس طرح جاتے ہو؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ، حالانکہ وہ کتاب جو تمہارے نبی پر نازل کی گئی، احدث الاخبار باللہ تقرؤونہ، اس کتاب نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی سچی خبریں دی ہیں اور ایسے ایسے علوم کھولے ہیں جن کو تم پڑھتے بھی ہو، جو تمہیں قرآن کے سوا کسی دوسری جگہ مل ہی نہیں سکتے۔ نئے نئے فوائد، نئی نئی باتیں، نئے نئے علوم، نئے نئے مسائل کے حل، کون سی چیز ہے جو اس کتاب میں نہیں اور تم پوچھنے کے لیے یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہو؟ کون سا تمہارا مسئلہ ہے جو قرآن سے حل نہیں ہوتا اور اس کے حل کے لیے تم یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ فرمایا لم یشب، اور اس کتاب میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی گئی، جس طرح اللہ نے نازل کی اسی طرح صحیح سلامت تمہارے پاس موجود ہے۔ اس کی آج تک صدیوں میں کوئی زبر کو زیر بھی نہیں بنا سکا، کوئی اس کی زیر کو پیش بھی نہیں بنا سکا، اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اگر بات کو لمبا نہ جانے تو ایک مناظرہ ہوا، مناظرے کا موضوع یہ تھا کہ قرآن پاک مکمل ہمارے پاس موجود ہے یا نامکمل ہے۔ ایک فریق اہل سنت سے تھا جس کا دعویٰ تھا کہ قرآن بعین ہی مکمل ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرا اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو کہتا تھا کہ 10 سپارے حضرت عمر کی بکری کھا گئی تھی اور یہ قرآن نامکمل ہے جو ہمارے پاس ہے۔ مناظرے کے آغاز میں خطبہ پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی بجائے الحمدللہ رب العالمین۔ جو مد مقابل فریق مخالف تھا اس نے کہا کہ یہ سنی میرے ساتھ مناظرہ کرے گا جس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا؟ قرآن میں تو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب باری آئی سنی عالم کی تو کہنے لگا کہ میں نے یہی تم کو بتانا تھا کہ صدیوں بعد
آج میں نے پیش کو زیر کیا ہے تو تم نے کرنے نہیں دیا۔ تو جب وحی نازل ہو رہی تھی، جب قرآن نیا نیا اترا تھا، جب علی المرتضیٰ موجود تھے، جب امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، ان کی موجودگی میں 10 سپارے کوئی بکری کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیوں بعد کوئی اس کی زبر کو زیر اور پیش کو زبر میں بدل نہیں سکتا۔ جب تمہارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جو اسی حال میں ہے جس حال میں نازل ہوئی تھی، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ، اور تمہارے رب نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تمہارے رب نے تمہیں بتایا کہ پہلی قوموں کو میں نے کتاب دی، جن کو تورات دی انہوں نے تورات کو بدل دیا، جن کو انجیل دی انہوں نے انجیل کو بدل دیا، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی اور اپنے لکھے ہوئے کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا، کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے، تاکہ مسئلہ وہ بیان کیا جائے جو لوگ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک طبقے کی یہ سوچ ہے کہ تقریر وہ کرو جس سے لوگ خوش ہوں، تقریر وہ کرو جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوں، وہ تبلیغ ہے۔ لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، جو قرآن اور حدیث سچ سچ بتائے وہ سچ سچ بیان ہی آگے بیان کرو۔ عالم کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ دین کو بدل سکے، عالم کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اللہ کے بندوں تک، رسول کی امت تک صحیح صحیح پہنچائے۔ میں تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا، تو جنہوں نے کتاب کو بدل دیا ہے ان سے تم مسئلے پوچھتے ہو، حالانکہ تمہارے اپنے پاس وہ کتاب ہے جو بدلی نہیں جا سکتی، جو بدلی نہیں جا سکتی۔ فرمایا افلا ینہاکم ما جاءکم من العلم ام مسألتہم، فرمایا جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم ان کے پاس اپنے مسائل لے جانے سے رک جاؤ؟ تمہارے پاس قرآن کا ہونا کافی نہیں کہ تم غیر دینوں بد مذہبوں کے پاس نہ جاؤ، بلکہ اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے دین اور اپنی کتاب کے ساتھ لپٹ جاؤ۔ فرمایا ولا واللہ ما رأینا منہم رجلا قط یسألکم عن الذی انزل علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ جملہ دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا تم اپنے مسئلے لے کر ان بے دینوں کے پاس جاتے ہو، اللہ کی قسم میری آنکھ نے ایک بندہ بھی وہ نہیں دیکھا جو بے دین اپنا مسئلہ لے کر تمہارے کسی عالم کے پاس آیا ہو۔ کبھی کسی عیسائی کو کسی مسلمان سے تعویذ لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی یہودی کو کسی مسلمان عالم سے دعا کرواتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر تمہیں کیا وجہ ہے وہ اپنے مسائل لے کر تمہارے پاس نہیں آتے؟ جن کی کتاب بدلی ہوئی ہے، جن کی کتاب مکس ہو چکی، خالص نہ رہ چکی، وہ تو اپنے مسائل لے کر تمہارے پاس آتے نہیں۔ تمہاری کتاب ہے بھی بالکل ویسے جیسے نازل ہوئی تھی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، تو تم اپنے مسائل لے کر ان کے پاس جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے دکھ ہوتا ہے، اگر نہ دکھ ہوتا تو وہ یہ خطاب کیوں کرتے؟ تو میرے دوستو، آج کا یہ درس، بخاری شریف کے یہ لفظ ہمیں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے قرآن کے ساتھ یوں وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی غیر کے دروازے پر دستک دینے کی، کسی سے بھیک مانگنے کی، کسی سے علم لینے کی، کسی کے پاس مسئلہ لے کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے سب کچھ تمہیں دے دیا ہے قرآن کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم